السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم لوگ پڑھیں گے اردو ادب کا درس، اور اس درس میں ہم لوگ پڑھیں گے غالب کے خطوط۔ اس میں 4 خط ہیں جسے غالب نے مختلف اشخاص کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس لکھا تھا۔ اسی خط کے مجموعے کو یہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے، 3 خطوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس میں ایک خط منشی ہرگوپال تفتہ اور دوسرا مرزا تفتہ اور تیسرا منشی میاں-داد خان سیاح کے نام۔ یہ 3 خط لکھے گئے ہیں۔ آئیے ان خطوں کو پڑھتے ہیں اور اس میں موجود جو مشکل الفاظ ہیں یا معانی خیز الفاظ ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو پہلا خط ہے بنام منشی ہرگوپال تفتہ۔ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے کیا؟ روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ یعنی آپ ہمیشہ ناراض مجھ سے رہیں گے یا کبھی خوش بھی ہوں گے ہم سے؟ اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ یعنی اگر آپ ہم سے خوش نہیں ہیں، آپ ہماری کسی بات سے آپ ناراض ہیں، تو بتائیے وہ کون سی وجہ ہے، کیا اسباب ہیں، تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے سہارے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے 2-4 خط نہیں آ رہتے ہوں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا ہرکارا خط لاتا ہے۔ ہرکارا کا مطلب ڈاکیا، ڈاک کا کام کرنے والا شخص ہرکارا خط لاتا ہے۔ 1-2 صبح کو 1-2 شام کو میری دل لگی ہو جاتی ہے۔ یعنی 1 خط صبح کو آ گیا، کبھی 2 خط آ گیا، کبھی شام کو 2 خط، کبھی 1 خط، تو اس طرح سے میری دل لگی ہو جاتی ہے، یعنی میرا دل اسی میں لگ جاتا ہے اور میرا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ دن اس کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب ہے 10-12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا؟ یعنی تم نہیں آئے۔ غالب صاحب کسی کے خط آنے کو ان کا آنا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے تو گویا آپ کا خط آیا، گویا آپ ہی آ گئے، کیونکہ آپ کی باتیں جو تھیں وہ ہم تک پہنچ گئیں، تو گویا آپ ہی آ کر کے آپ نے ساری باتیں اپنے بارے میں ہم کو بتائیں۔ اس لیے کم سے کم خط تو لکھا کیجیے۔ اگر آپ آ نہیں سکتے تو کم سے کم خط لکھا کریں، تاکہ آپ کا اور ہمارا میل جول ہوتا رہے۔ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو۔ خط لکھیے، اور اگر نہیں لکھ پا رہے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی لکھو، تاکہ ہم آپ کے حالات سے آگاہ ہوں۔ آدھ آنے میں بخل نہ کرو، یعنی ایک خط بھیجنے میں صرف آدھا آنا لگتا ہے، اس میں بھی بخیلی۔ کم سے کم خط تو لکھا کرو۔ یہ غالب صاحب کہہ رہے ہیں اپنے دوست منشی ہرگوپال تفتہ کو۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے تو بیرنگ بھیجو۔ یعنی اگر آپ بخیل ہی ہیں، آدھا آنا بھی آپ کے لیے مشکل ہے، تو بیرنگ بھیج دو۔ بیرنگ بھی ڈاک ہی کی قسم ہے جس میں پیمنٹ نہیں ہوتا۔ آپ اس کی ایک صورت اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم ڈیلیوری، آپ بہت سارے سامان کو خریدتے ہیں آن لائن، تو کچھ سامانوں کا پیمنٹ آپ کو فی الفور اسی وقت کرنا ہوتا ہے جس وقت آپ کسی سامان کو خریدتے ہیں آن لائن۔ لیکن کچھ سامان ایسے بھی ہوتے ہیں جس کی ڈیلیوری یا جس کا پیمنٹ ہوم ڈیلیوری پر ہوتا ہے، جہاں ڈیلیوری ہوگی وہاں پر آپ کو اس کا پیمنٹ کرنا ہوگا۔ تو بیرنگ پیپر بھی ایسے ہی ہے، یعنی جو آدمی ریسیو کرے گا وہ اس کا پیمنٹ دے گا۔ جس نے اس خط کو ریسیو کیا وہ آدمی اس کا پیمنٹ دے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آدھا آنا آپ خرچ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بیرنگ ہی بھیج دو، میں یہاں پہ پیمنٹ کر کے وہ خط آپ کا لے لوں گا، اور آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف آپ کو لکھ کر کے بھیج دینا ہے۔ دوسرا خط ہے مرزا تفتہ کے نام۔ اس میں کہتے ہیں صاحب کئی بار جی چاہا کہ تم کو خط لکھوں، مگر کہاں بھیجوں؟ جو تمہارا خط آیا معلوم ہوا کہ حضرت ابھی لکھنؤ میں رونق افروز ہیں۔ رونق افروز مطلب یعنی آپ کی تشریف
अभी लखनऊ में है। रौनक माने होता है जलवा अफरोज़ का मतलब तशरीफ़, यानी जलवा अफरोज़ हैं, आपकी तशरीफ़ लखनऊ में है। ये रौनक अफरोज़ ये एक तशरीफ़ी कलिमा है, यानी बड़े बड़े लोगों के लिए इस तरह कलिमात इस्तेमाल किए जाते हैं आदाबन और एहतरामन। आप छोटे बच्चों के लिए सब नहीं कहेंगे कि आप जलवा अफरोज़ हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए कहा जाता है जो थोड़ी सी बुज़ुर्ग हस्ती वाले होते हैं या जिनकी इज़्ज़त बयान करने वाले की नज़र काफ़ी होती है, तो इस तरह कलमात इस्तेमाल करता है। ख़त ना भेजूँ तो गुनहगार, मैंने अर्ज़ किया है कि मुझ में इस्लाह की मशक्क़त की ताकत नहीं रही। मा हाज़ा, तुम्हारा कलाम पुख्तगी को पहुँच गया है, इस्लाह मज़हब नहीं रहा। कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप ख़त ना भेजें, आप तो माशाअल्लाह लिखने में काफ़ी माहिर हो गए हैं, आपका कलाम पुख्तगी को पहुंच गया है, इसलिए उसमें इस्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाह तलब, यहाँ पे देखिए इस्लाह मज़हब है और यहाँ पे इसने लिखा है इस्लाह तलब। इस्लाह तलब और मज़हब, इस्लाह मज़हब यानी क्या है यहाँ पे तलब ही होना चाहिए, मज़हब भी हो सकता है। यानी आपके लिखने का जो तरीक़ा है वो अब इस्लाह का ज़रूरतमंद नहीं रहा, आप अच्छा खासा अब अच्छा लिखने लगे हैं। और इस्लाह तलब का माना भी वही है कि यानी अब उसमें इस्लाह करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा लिखने लगे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे गलती हो, क्योंकि कुछ गलतियां हैं आगे, अभी उसको देखेंगे। तो शेर अपने बच्चे को एक मुद्दत तक आईने शिकार सिखाता है। आईने शिकार यानी शिकार का उसूल और ज़वाबित, कब आपको शिकार करना है, कैसे करना है, कहाँ नहीं करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें एक शेर अपने बच्चे को सिखाता है। जब वो जवान हो जाता है तो वो खुद बेआनत शिकार किया करता है, यानी वो बच्चा जब जवान हो जाता है तो बताते खुद शिकार करता है, उसको किसी एआनत यानी किसी मदद की ज़रूरत नहीं रहती। एआनत का मतलब होता है मदद करना, ये अरबी का लफ्ज़ है, आना युइनु एआनतन के माने में आता है। तो अब उसको किसी एआनत की ज़रूरत नहीं रह जाती और वो खुद से शिकार करने लगता है। यह मैंने नहीं कहा कि तुम मुझे अपने कलाम के देखने से महरूम रखो। ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह पुख्तगी कलाम को पहुँच चुके हैं, आपका कलाम बड़ा बेहतरीन हो गया है, अब उसमें किसी इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आप ये ना समझ जाएं कि मुझे आपके कलाम की ज़रूरत नहीं, आप जो लिखना है लिखिए, नहीं, बल्कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि आप अपने कलाम को मेरे पास भेजें, मैं उसको पढ़ूँ, थोड़ा सा सीखूँ आपसे, या आपके कलाम को भी पढ़ करके मुझे अच्छा लगे। यही कह रहे हैं जो गज़ल कसीदा लिखा करो, एक नकल इसकी ज़रूर भेजा करो, यानी जो नकल आप लिखें, जो गज़ल आप लिखें, जो कसीदा आप लिखें, उसे मेरे पास भी भेज दिया करो। गज़ल ये है, ये अशार ही है, एक तरह का अशार ही है, और इसमें गज़ल में होता ये है कि इसमें प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, और कसीदा जो होता है, कसीदा ये भी शेर ही है, लेकिन कसीदा में कोई शायर कोई एक मजमून ले लेता है, कोई ख़ास टॉपिक ले लेता है, कोई ख़ास उन्वान ले लेता है, उस पर वो अपनी बात कह गुजरता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने बाबरी मस्जिद के बारे में कोई अशार कह दिया तो ये एक कसीदा कहलाएगा। ऐसे ही अभी जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसमें क्या परेशानियाँ, क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ हुई, इस पर, इस टॉपिक पर किसी ने कोई शेर कह दिया, चंद अशार नहीं बल्कि इसके हालात को बयान कर देना, ये कसीदा कहलाता है। तो वही कह रहे हैं कि कसीदा या गज़ल जो भी आप लिखें उसे मेरे पास भेजा करें, ज़रा मैं भी पढ़ा करूं। तीसरा ख़त है मुंशी मियाँ दाद खान सयाह के नाम। कहते हैं, आइए बैठिए मौलाना सयाह, अस्सलाम वालेकुम, मिजाज मुबारक, सूरत का पहुँचना बहर सूरत मुबारक हो। यानी वो सूरत शहर पहुँच रहे हैं। सूरत ये गुजरात में है, बड़ा मशहूर शहर है। भाई मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि तुम अपने वतन पहुँचे, लेकिन तुमको चैन कहाँ, खुदा जाने कि हफ्ते या कि महीने ठहरोगे और सियाहत को निकलोगे। ये कह रहे हैं कि आप आए हैं लेकिन कोई भरोसा नहीं कब आपकी डोली उठ जाए। जैसे आज के कुछ सालों पहले भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी यही किया करते थे, आते थे एक मरतबा, फिर सयाह के लिए निकल जाते थे, कुछ दिनों के लिए आते और फिर निकल जाते। तो यही कह रहे हैं कि भाई आपका कोई भरोसा नहीं, आज आए हैं आप अपने मुल्क में, हो सकता है फिर किसी दिन
دوسرے ملک نکل جاؤ یا کسی دوسرے شہر کی طرف نکل جاؤ، اسی کو آگے کہہ رہے ہیں۔ جی میں کہو گے کہ آؤ اب دکن کی سیر کریں۔ حیدرآباد اور اورنگ آباد دونوں شہر اچھے ہیں دکن کی طرف، یعنی یہ جو حیدرآباد اور اورنگ آباد کا علاقہ ہے پورا یہ دکن کہلاتا ہے۔ ان کو دیکھیں یہاں کوئی امر واقع نہیں ہوا، یہی کہہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں وہاں کے حالات مرزا صاحب، یہاں پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، سب حالات جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی امر واقع نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی، وہی حالات و اطوار ہیں۔ حالات سمجھتے ہیں، اطوار کا مطلب ہوتا ہے چال چلن، رنگ ڈھنگ، اس لیے کہتے ہیں عادات و اطوار۔ یہ طور سے ہے، عادات یعنی انسانوں کے رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کا جو طور طریقہ ہے وہ وہی ہے جو پہلے تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جو دیکھ گئے ہو، یعنی جو پہلے دیکھے، شاید اس وقت مرزا صاحب وہیں پہ دکن ہی میں ہیں یا اسی ایریے میں ہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو آپ دیکھ کر کے گئے ہیں وہ ایسے پہلے کی طرح ہے، یا انہیں اس کی خبر ملی، کہیں دوسری جگہ رہے ہوں گے، ان کو خبر ملی کہ ابھی دکن میں یا دکن کے حالات سے آگاہ ہوتے رہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی چینجنگ یا تبدیلی نہیں آئی ہے، جو پہلے دیکھ کر گئے ویسے ہی ہے۔ مسجد جامع کے باب میں کچھ پرشش لاہور سے آئی تھی۔ پرشش کا مطلب ہوتا ہے تفتیش یا سوالات، پوچھ گچھ کے معنی میں ہے یہ۔ سوالات سے کچھ استفسار آئی تھیں، یہاں سے ان کے جواب گئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ سوالات آئے تھے، کچھ استفسار کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا، اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ یقین ہے کہ واگداز کا حکم آئے۔ واگزار کا مطلب ہوتا ہے چھوٹ دینا، چھٹی کر دینا، کوئی آدمی قید میں ہو اسے چھوڑ دینا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ وہاں پہ پریشانی ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا کچھ کو قیدی بنا دیا گیا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یقین ہے کہ واگزار کا حکم آئے اور وہ مسلمانوں کو مل جائے، یعنی مسلمانوں کو قید سے رہا کر دی جائے، ان کی رہائی ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں ہنوز بدستور پہرا بیٹھا ہوا ہے، ہنوز بدستور پہرا بیٹھا ہوا ہے اور کوئی جانے نہیں پاتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں بڑے سسٹمیٹک انداز میں اس وقت اب کے جو حالات ہیں، ہنوز کا مطلب ہوتا ہے اب، ابھی تک کے معنی میں، تو ابھی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ پہرا بیٹھا ہوا ہے، کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے کوئی مسلمان یہاں سے ہل نہیں سکتا، ٹل نہیں سکتا، یا جو بھی قیدی بنائے گئے ہیں ان پر کوئی ابھی رو رعایت نہیں ہے۔ تو یہی حالات سے وہ بتا رہے ہیں۔ اب اس میں کچھ الفاظ ہیں، اسے ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے معنی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اس میں پہلا ہے اطراف، یہ طرف سے ہے۔ اطراف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اور ہر کنارہ، ہر چیز کا کنارہ یعنی جانب، اس لیے کہا تھا اطراف و جوانب، یعنی چاروں طرف، اوپر نیچے دائیں بائیں اگل بغل سب۔ ہرکارہ کا مطلب بتایا کہ ڈاکیا، جو ڈاک کا کام کرتا ہے۔ دل لگی، دل کو اچھا لگا، یعنی دل کا مگن ہو جانا، کسی چیز میں آدمی کا منہمک ہو جانا۔ بخل کا مطلب ہوتا ہے بخیلی، اور اس کا الٹا ہوتا ہے سخاوت، سخی۔ رونق افروز، اس کی شرح میں نے بتائی کہ یہ تشریفی کلمہ ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے احتراماً بولا جاتا ہے۔ رونق افروز کا مطلب ہونا تشریف لانا یا وہاں پہ آنا وغیرہ۔ ما حاضہ، ما یہ عربی کا کلمہ ہے، حاضہ بھی عربی کا ہے، اس لیے ما حاضہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ، یعنی اس کے باوجود بھی۔ جیسے کوئی کلمہ کہا جاتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، اس کے باوجود بھی میں آپ سے بڑا خوش ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کو نہیں جانے دے رہا ہوں، یا میں آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہا ہوں تو میں آپ سے ناراض ہوں، نہیں، آپ نے غلط کام کیا ہے، اس کے باوجود بھی میں آپ سے خوش ہوں۔ آپ تو یہاں پہ استعمال کریں گے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے فلاں قانون توڑا ہے، اس کے باوجود بھی ما ھذا، میں آپ سے خوش ہوں اور آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، جو غلطی کی ہے صرف اسی کا مواخذہ ہوگا۔ تو اس طرح سے ما ھذا کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بات جو کہی گئی ہے اس سے جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس کی نفی ہو رہی ہے۔ تو ما ھذا کا استعمال دو کلمات کے یا دو جملوں کے بیچ میں کیا جاتا ہے۔ کلام کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، پختگی کا مطلب سمجھتے ہیں پختہ، مضبوط،
اصلاح طلب یعنی جو اصلاح کا ضرورت مند ہو، یعنی جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہو اسے کہتے ہیں اصلاح طلب. جیسے کوئی مشین خراب ہو جائے، کوئی لیپ ٹاپ خراب ہو جائے، کوئی موبائل خراب ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی ہماری موبائل اصلاح طلب ہے، اس کے اصلاح کی ضرورت ہے تب یہ چلے گی. آئین شکار، شکار کا آئین کا مطلب ہوتا ہے قانون، اس لیے کہتے ہیں آئین ہند، یعنی ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا سمویدھان، ہندوستان کی لا. اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اعانہ یعین اعانتن سے. غزل کا مطلب بتایا کہ ایسا شعر جس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں. قصیدہ یعنی ایسا شعر جس میں کسی عنوان یا کسی مضمون یا کسی ٹاپک کے تحت گفتگو کی جاتی ہے. بہر صورت یہ بھی ایک طرح سے دو جملوں کو جوڑتا ہے. پہلے جملے میں جو بات کہی جاتی ہے اور اس سے جو نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے اس کے نفی کے لیے یا ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے، یعنی ایک بات کہہ کر کے اور اس کو آدمی چاہتا ہے کہیں پر اس چیز کو ختم کیا جائے اور دوسری طرف یا دوسری بات کہی جائے، اس پہ اسے اس جگہ پہ یہاں پہ یہ بات یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی بیان کر رہا ہے کہ اس وقت بہت حالات خراب ہیں اور بڑی مشکل سے لوگ چل پا رہے ہیں، بڑی مشکل سے لوگوں کا آنا جانا ہو پا رہا ہے، روڈ اور سڑک وغیرہ سب بند ہیں، مظاہرہ چل رہا ہے. بہر صورت حکومت نے کہا ہے کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے حکومت آپ کی بات نہیں مانے گی یا آپ پر کوئی کارروائی کرے گی، تو وہاں پہ اس طرح کے کلمات کا استعمال ہوتا ہے بہر صورت. یا آدمی کچھ بیان کر رہا ہے، اس نے چاہا کہ اس کو چھوڑ کر کے دوسری بات کہی جائے تو پھر وہاں پہ وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو اور کہتا ہے بہر صورت ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایسا کام کرنا چاہیے. جو بھی ہوا بہر صورت اس کو بھول جائیے، اب ہم اپنا نیا خطہ بناتے ہیں. اس طرح سے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. سیاحت کا مطلب ہوتا ہے سیر و سیاحت، تفریح کے لیے نکلنا، باہر جانا. اسی سے سیاح ہے. سیاح ایک بڑا مشہور سیاح گزرا ہے جسے کہا جاتا ہے ابن بطوطہ. تو ابن بطوطہ ایک مشہور مسلم سیاح تھا. اور واسکو ڈی گاما بھی ایک سیاح تھا اسی طرح سے. تو دوسرا کلمہ ہے امر. امر کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات، کوئی چیز. یہ امر ہے، عربی کا کلمہ ہے. امر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حکم کے معنی میں، امر یا امروں سے امر، اور دوسرا ہوتا ہے امور جس کی جمع آتی ہے معاملات، کوئی بات، کوئی مسئلہ وغیرہ. یہاں پہ پرستش کا استعمال ہوا ہے. پرستش کلمہ کا مطلب ہوتا ہے پوجا کرنا، عبادت کرنا. لیکن اس میں جو مضمون میں جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ پرسش ہے. پرسش اس کے مطلب ہوتا ہے پوچھ گچھ کرنا، پوچھ تاچھ کرنا، سوالات کرنا، استفسار کرنا وغیرہ. اطوار لفظ ہے. اطوار کے معنی ہوتے ہیں طور طریقہ، عادات، چال چلن وغیرہ. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، گیٹ. اور واگزار کا مطلب ہوتا ہے رہائی، قید سے چھوٹنا، بے قیدی وغیرہ. اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اشارے اور سوالات میں کہا گیا ہے کہ عربی مہینوں کی ابتدا کیسے ہوئی. یعنی عربی مہینوں کی ابتدا جو ہم جانتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، یا جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. یہ عربی کے مہینے ہیں. انہیں آپ یاد کر لیں. اور یہ عربی کے مہینے یا ان عربی کے مہینوں کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کیے اس دن سے ہوتی ہے. ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے، وہاں سے اس تاریخ کی شروعات ہوتی ہے یا اس ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے. ایک دوسری بات بتا رہے ہیں کہ کسی چیز، جگہ وغیرہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. لیکن اسم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ. اب معرفہ وہ ہوتا ہے جو خاص چیز، خاص جگہ کا نام ہو، اور نکرہ وہ ہوتا ہے جو عام طور پہ بات کہی گئی جنرل ہو. جیسے معرفہ کا مطلب ہے کہ اگر وہ اسم بولا جائے تو اس سے خاص جگہ، خاص شخص مراد ہو. جیسے معرفہ اگر آپ کو مثال دینی ہو کسی شخص کے نام کو، جیسے کہہ سکتے ہیں عبداللہ، انور، محمد، احمد، یہ سب خاص نام ہے، خاص شخص کا نام ہے.
ایسے ہی جگہ میں آئیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں لاہور پاکستان، بنگلہ دیش ڈھاکہ وغیرہ، تو یہ سب جگہ کے نام ہوئے. چیز کا نام جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کھانے کی چیزوں میں سے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں پھل فروٹ وغیرہ میں اگر آپ پھل بولیں گے، فروٹ بولیں گے تو یہ بھی اسم ہے لیکن یہ نکرہ ہے. لیکن آپ نے کہا آم، امرود، سیب، سنترا، یہ کیا ہو گئے؟ معرفہ ہو گئے. اب یہاں پہ اور نکرہ جو عام طور پہ کسی چیز کو کہا جائے، نکرہ کا مطلب ہو گیا جیسے بیگ کہا گیا، بیگ، ٹیبل، کرسی، میز، یہ سب کیا ہے؟ عام چیز ہے. کوئی بھی ٹیبل ہو سکتا ہے، کوئی بھی میز ہو سکتی ہے، کوئی بھی کرسی ہو سکتی ہے. تو جو نکرہ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، لیکن اس اسم کو اگر بولا جائے تو بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں. لیکن معرفہ جو ہوتا ہے وہ خاص چیز کا نام ہوتا ہے، خاص جگہ کا نام ہوتا ہے. اب اس میں کچھ واحد اور جمع ہے، اس کو پڑھیے. طرف ہے، اس کی جمع اطراف ہے. جانب ہے، اس کی جمع جوانب ہے. غزل ہے، اس کی جمع غزلیات ہے. طور ہے، اس کی جمع اطوار ہے. باب ہے، اس کی جمع ابواب ہے. اسے آپ یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور اگر کوئی چیز پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں.